اگلی آیت جو آئی ہے جی، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور اس میں بہت سارے نقطے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب بیان بہت کم جگہ پہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ یہ ہمارے لیے یہ والی آیت جو ہے، آج کل کے دوروں کے لیے، اس میٹیریلسٹک دور کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگیوں پہ، اس کا جو اثر ہوتا ہے ہماری زندگیوں پہ اور ہماری آخرت پہ، وہ سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ زینا، خوشنما کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، للناسی، لوگوں کے لیے، للناسی، لوگوں کے لیے، الناس لوگ، للناسی، لوگوں کے لیے، حب، محبت، الشہوات، مرغوب چیزیں، جو خواہش، جن کی خواہش کی جاتی ہے، خواہشات والی، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹے، یعنی یہ خواہشات ہیں، عورتیں اور بیٹے، والقناطیر، اور ڈھیر، المقنطرہ، جمع کیے ہوئے ڈھیروں کے ڈھیر، من سے، الذہب، سونا، والفضہ، اور چاندی، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر جو انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، والخیل، اور گھوڑے، گھوڑے بھی کون سے؟ خیل کہتے ہیں، عام گھوڑے کو نہیں کہتے ہیں۔ فرس، ذرا فرس ایک گھوڑا ہے، فرس کا مطلب بھی گھوڑا ہوتا ہے۔ خیل خاص گھوڑے کو کہتے ہیں، برانڈڈ گھوڑا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہترین گھوڑا، اس کو الخیل کہتے ہیں۔ جس سے آج کل ہم کہتے ہیں نا برانڈڈ کارز ہیں، برانڈڈ چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ الخیل، المسومات، نشان لگے ہوئے، برانڈڈ گھوڑے، نشان زدہ، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی، ذالک، یہ متاع، تھوڑا برتنے کا ساز و سامان ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، اللہ کے پاس، حسن المآب، بہت بہترین ٹھکانہ ہے، بہت بہترین چیزیں ہیں، بہت بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو اس کا میں سلیس ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں اور بیٹے یا بچے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے بہترین نسلی گھوڑے، چوپائے یعنی مویشی، مال مویشی، اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ ان ساری چیزوں کا کلائمیکس اللہ کیا بتاتے ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں فائدہ اٹھانے کی چیزیں، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، واللہ، اور اللہ، عندہ، اللہ کے پاس، حسن المآب، بہت بہترین ٹھکانہ ہے۔ صحیح چیزیں، بہترین فائدہ اٹھانے والی چیزیں تو کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے آخرت میں ہے، جنت میں۔ اللہ نے مینشن کیا سب سے پہلے بیویاں، عورتیں، پھر بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اس کو ہم کہتے ہیں جمع کیے ہوئے، پائل اپ کیے ہوئے ڈھیر، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی کہتے ہیں۔ والقناطیر المقنطرہ، قناطیر سے مراد وہ آپ کے ایسٹس ہیں، وہ مال دولت، وہ پیسہ، وہ سونے چاندی کے ڈھیر۔ پہلے زمانوں میں تو پیسے تو نہیں تھے نا، سونے چاندی ہی کرنسی تھی، درہم ہوتے تھے اور دینار ہوتے تھے۔ مقنطرہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بہت سیف ہیں، ان کو سیف کیا گیا، ان کو زمین میں دبا دیا گیا، ان کو سیو کیا گیا۔ آج بھی ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے بس ڈھیر سارے پیسے ہیں، اور جس طرح خواتین کو خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جیولری ہو، اور یہ خواہش ہے، فطری خواہشات ہیں ہماری۔ والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان زدہ، اس وقت تو گھوڑے ہی تھے امپورٹنٹ، جو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک سمبل ہوتا تھا، اب اس چیز کو ریپلیس کر لیا ہے گاڑیوں نے۔ المسومہ ہمیں اب زیادہ سمجھ آئے گی، نشان، اسپیسیفک نشان والی گاڑیاں، جس کے اوپر 4 رنگز بنے ہوئے ہوں، یا جس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح مرسیڈیز کا نشان ہے، دیکھو نشان ہوتا ہے نا، اسی سے ہمیں پتا چلا اچھا یہ تو مرسیڈیز ہے، یہ بی ایم ڈبلیو ہے، یہ بگاٹی ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک سمبل بن چکا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو بہت سمجھ آئے گی، والخیل المسومہ، ایسی گاڑی، برانڈڈ گاڑی، اور جس کا نشانی کیا ہے کہ یہ بڑی زبردست ہے، اس بندے کی بڑی پہنچ ہے، اس کا نمبر۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ نشان لگے ہوئے برانڈڈ گھوڑے، جن کی برانڈ ہم نے بتایا یہ پیور بریڈ ہے جی، یہ عربی گھوڑا ہے، اور اس کی ماں بھی عربی تھی اور اس کا باپ بھی عربی۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ یہ ان چیزوں کے اپنے اندر کچھ نہیں ہے، ہم جو اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، جو اس سے ہمیں ملتا ہے،
جو ہمیں ایک اس کی وجہ سے ہمارا ایک سمجھ لیں کہ ہمارا ایک اسٹیٹس سمبل بنتا ہے، یا اس کی وجہ سے جو ہمیں فیوچر میں مل سکتی ہیں چیزیں، اس کی وجہ سے ہمیں جو فائدے ہو سکتے ہیں، ایکچولی اس کی حب ہوتی ہے ہمیں، وہ ہمارے لیے خوشنما ہوتی ہے۔ میں بہت اچھی گاڑی لے کے نکلوں گا جی، تو سارے دیکھیں گے واہ یہ کون ہے جی، واہ زبردست جی، آپ نے تو یہ گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ رکھی گئی ہے، لیکن اگر تو یہ بیلنسڈ ہے تو پھر اچھی چیز ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کریں، اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے چیز۔ لیکن جب اسی کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، کہ جس بندے کے پاس تو جو ہے وہ V8 ہے یا یہ پراڈو ہے اور دوسرا ہے، ان کو ہم نے کوئی ویلیو نہیں دینی۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو یہ چیز غلط ہے، اور یہ انتہائی ایک سمجھ لیں کہ ضرر رساں چیز ہے، انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ سب سوچ ہمارے ذہن میں آ جائے نا، ہم لوگوں کو ان کی حیثیت سے، ان کے پاس جو چیزیں اس سے جب جج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کی بیس پہ ان کو ڈیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ بہت جو ہے نا خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، لوگوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں حقارت آتی ہے، لوگوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں نا بہت بڑا ویلیو آ جاتی ہے، واہ یار یہ ہونا چاہیے۔ اس طرح قارون جب نکلا، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، جب قارون نکلا تو بڑا سج دھج کے اور بڑی ویلیو کے ساتھ وہ نکلا، اس کے پیچھے بڑے لوگ اور اس کے خادم اور جاہ و جلال اور اس کی شان و شوکت۔ تو جو لوگ تھے، جو بنی اسرائیل، تو کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ اور پھر جب اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا تو اگلے دن وہی لوگ کہنے لگے کہ شکر ہے ہمارے اللہ کا کہ جس نے ہمیں بتا دیا، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ چلے جاتے۔ والانعام والحرث، اور مال مویشی، پہلے زمانے میں جس کے جتنے زیادہ مال مویشی تھا اتنا وہ امیر سمجھا جاتا تھا، اس کے پاس گوشت بھی تھا، اس کے پاس دودھ بھی تھا، اس کے پاس اون بھی تھی، اس کے پاس کھانا پینا بھی تھا، اس کے پاس اگر بیل ویل ہیں تو اسی سے وہ کھیتی باڑی بھی کر سکتا تھا، زمین بھی ہل بھی جوت سکتا تھا، جتنے اس کے پاس بیل ہیں اتنی زیادہ وہ مزدور لگا کے اپنی ہل جوت سکتا تھا، اتنی زیادہ فصلیں اگا سکتا تھا۔ انعام والحرث یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ حرث ہوگی تو انعام ہوں گے، یعنی کھیتی ہوگی، کھانے پینے کے لیے ہوگی، چرنے کی جگہ ہوگی، تو اس کے پاس جو ہے وہ مویشی بھی ہوں گے، اور مویشی ہوں گے، بیل ہوگی، گائے ہوگی، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو اس سے وہ ہل بھی چلا سکے گا۔ اور یہ بھی نشانیاں ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی فائدہ اٹھانے کی تھوڑی سی چیز ہے۔ ذالک یہ متاع کہتے ہیں ایسی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا اس کا ایک معنی اس میں بھی آتا ہے ایسی چیز جس کو انجوائے کیا جائے، جس سے تسکین حاصل کی جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی کے تھوڑے سے دنوں کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ یہ سامان ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ ہے۔ مومن ہمیشہ آخرت کی طرف دیکھتا ہے، مومن کی یہ نشانی ہے کہ مومن ہمیشہ آخرت کو نظر رکھے گا، مومن ہمیشہ قبر کو دیکھے گا، حشر کو دیکھے گا، جنت کی طرف دیکھے گا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور اللہ کیا بتا رہے ہیں، اور اس سے ایک اور یہ لگتا ہے کہ اللہ نے سب کو تو یہ نہیں دیا ہوا، سب کو تو اپنی مرضی کی عورت نہیں ملی، یا اپنی مرضی کا اسپاؤس نہیں ملا، سب کو تو اس طرح کے بیٹے یا اتنے بیٹے نہیں ملے جتنے وہ چاہتا تھا، سب کے پاس تو سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہے نا، سب کے پاس تو برانڈڈ گاڑیاں، برانڈڈ گھوڑے نہیں ہیں، سب کے پاس تو کھیتیاں بھی نہیں ہیں، باغات نہیں ہیں، مال مویشی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس سب سے بہترین ٹھکانہ، مآب وہ جگہ ہوتی جہاں پہ واپس جایا جائے۔ ایک مفسرین نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو شہد کی مکھی کا گھر ہوتا ہے نا، اس کو بھی مآب کہتے ہیں۔ تو دیکھیں شہد کی مکھی کیا ہوتی ہے، وہ جاتی ہے اور جا کے نا ہر جگہ، کبھی ایک پھول پہ بیٹھتی ہے، کبھی دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہے، کبھی تیسرے پہ، اینڈ سو آن، لیکن مڑ کے کہاں جاتی ہے؟ اپنے گھر۔ وہ ان پھولوں کی محبت میں، ان پھلوں کی محبت میں، وہ جو وہ رس کشید کر رہی ہوتی ہے پھولوں سے، ان کی محبت میں وہی نہیں رہ جاتی۔ ویسے یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں ہمیں، برتنے کی چیزیں ہیں، یہ انجوائے کرنے کی چیزیں ہیں، یوز کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے انہی کے ساتھ چمٹ کے نہیں رہ جانا، ہم نے مڑ کے کہاں جانا ہے۔ ہمارا ہمیشہ نقطۂ نظر جو ہے، وہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے، وہ ہمیشہ کیا ہو؟ آخرت، جہاں پہ ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔